تمام کا ناکے آپ نے تمام میں مجھے شامل کیا ہے. آپ نے انٹرنیشنل میڈیا پہ اور نیشنل میڈیا ایکسکیوز می لیٹ می میک مائی پوائنٹ. آپ نے نیشنل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک ثبوت دیے بغیر یہ الزام مجھ پہ لگایا کہ میں سودا کر رہا ہوں. تو اب عدالت میں ہم کھڑے ہیں. اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ بتائیں. اگر ثبوت ہے تو مجھے بتائے کہ کون سا ثبوت ہے کہ میں سودا کر رہا ہوں. عدم اعتماد کی تحریک. یار آپ عدم اعتماد کی تحریک کا کیا ثبوت ہے؟ سر آپ کے لیڈر خود مان رہے ہیں کہ آپ ملاقاتیں کرتے رہے. سب لوگ ملاقاتیں کرتے رہے. That's not ثبوت کہ میں نے کسی چیز پہ سودا کیا ہے. I am sorry. نہیں آپ نے مجھے میرے نہیں ایسے ہی نہیں چلتا. ایسے ہی نہیں چلتے. جب آپ جرنلزم کرتے ہو تو آپ کو جرنلزم کے بھی اصولوں کو پہ کھڑے ہونا چاہیے. اگر کوئی مولانا یا کوئی اور کوئی بات کرتا ہے تو آپ ان سے پوچھیں. میرے اوپر الزام لگانے سے پہلے آپ وہ ثبوت پیش کریں کہ اگر میرا ملاقات ہوا بھی صحیح تو کیا اس ملاقات میں جمہوریت اور آئین کا بات کر رہا تھا یا میں اپنے آپ کا بات کر رہا تھا. سر وہ آپ کے اوپر ہے یا میرے اوپر ہے وہ دوسرا سوال ہے نا. بس سودا اس کا نہیں بنتا ہے. تو آپ اگر یہ الزام لگا رہے ہو تو آپ بڑے مہربانی ثبوت لے کر آئے. ورنہ آپ سے یہ امید نہیں تھا کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے ساتھ میرے اوپر کوئی الزام لگا. تھینک یو. ایک بار پھر اعلیٰ عدلیہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا پریزیڈینشل ریفرنس کا کیس چل رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نہ صرف ایک تاریخی کیس ہے مگر پاکستان کی جو تمام مسائل ہیں آمریت کے اوپر جو ماضی میں 50% آف آر ہسٹری تو ہمارا ملک ایک صرف آمریت کے تھرو رول کیا گیا ہے. اور جو ہمارا انصاف کا نظام ہے جو ہمارا اعلیٰ عدلیہ ہے اس انسٹیٹیوشن کا بھی جو پروگریس ہوا ہے جو ہمارا پارلیمان کا جتنا بھی اختیار اور سارٹ آف پاورز بچتے ہیں یہ تمام ایشوز اس کیس سے جڑے ہوئے ہیں. اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ شخص جو پاکستان کی آئین کا بانی ہے اس کو اس اعلیٰ عدلیہ سے انصاف ملے گا. وہ شخص جس نے نہ صرف اس عدالت کا اس عدالت کا فاؤنڈیشن سٹون لے کیا مگر وہ شخص جس نے اس پارلیمان کا بھی فاؤنڈیشن سٹون لے کیا. اس کا باقاعدہ عدالتی قتل ہوا ہے. اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مرڈر کے لیے کوئی اسٹیچوٹ آف لمیٹیشنز نہیں ہوتا. اگر کوئی قتل ہوا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ 10 سال گزرے ہیں 50 سال گزرے ہیں 100 سال گزرے ہیں تو یہ اب پرانی بات ہوئی ہے اس پہ بات نہیں ہو سکتا. یہ پرانی بات ہوئی ہے اس پہ انصاف نہیں دلایا جا سکتا. ہم یہاں تو ایک پریزیڈینشل ریفرنس سنا جا رہا ہے تو جج صاحبان یہ فیصلے کریں گے کہ کیا اس پریزیڈینشل ریفرنس کے تھرو کہ اس کیس میں کیا انصاف کیا گیا ہے. کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو عدالتی قتل تھا جو آمریت کا دور میں ہوا تھا کیا یہ ایک سیف اور ساؤنڈ ججمنٹ ہے اور اگر نہیں تو اس کا ریمیڈی کیا. اور میرا پورا امید ہے اس اعلیٰ عدلیت سے کہ وہ انشاءاللہ تعالی ضرور انصاف ہمیں دیں گے. اور جو داغ اس ادارہ پہ اس فیصلہ کی وجہ سے موجود ہے اس داغ کو بھی دھوئیں گے. اور جیسے چیف جسٹس صاحب نے خود کہا تھا آج کہ جو داغ ہمارے باقی اداروں پہ ہے کسی ایک شخص کی فیصلوں کی وجہ سے
تو ان اداروں سے بھی وہ داغ دھونے کا ایک موقع ہمیں نظر آ رہا ہے. تو امید یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنل ریفرنس کے تھرو پریزیڈینشل ریفرنس کے تھرو کہ کم از کم تاریخ درست کرنے کے لیے کم از کم تاکہ ہم ایک لائن ان دا سینڈ ڈرا کر سکے کہ جو ماضی میں ہوا ہے وہ یہ ہے اور غلط تھا. آگے جا کے مستقبل تاکہ ہم مستقبل کی طرف دیکھ سکے اور ہر کوئی یہ کہہ سکے کہ آگے جا کے چاہے ہمارا اعلیٰ عدلیہ ہو یا کوئی اور ادارہ ہو وہ اس قسم کا سنگین جرم جو ہے یہ دہرایا نہیں جائے گا. تو میں اس لحاظ سے کافی آپٹمسٹک ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو قتل کیس ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا یہ خواب تھی کہ اپنی والد کو وہ انصاف دلوائے، اور یہ صدر زرداری کا ہم شکر گزار ہیں کہ جب وہ صدر تھے تو یہ ریفرنس جو بھیجا گیا اس نے ایک راستہ ایک موقع ہمیں فراہم کیا ہے، اور امید یہ کہ جو انصاف بیٹی کی والد کو تو نہیں مل سکا، نواسا کو وہ انشاءاللہ تعالی ضرور انصاف دیا جائے. تو یہی ہمارا امید ہے. اینڈ آئی مسٹ سے کہ یہ تو میں ہر ہیئرنگ پہ آیا ہوں، اینڈ جو انٹلیکچوئل کیریبر ہمارا جسٹسز کے ہے اس پہ میں بہت امپریسڈ ہوتا ہوں کہ جس طریقے سے نہ صرف قانونی لحاظ سے آئینی لحاظ سے مطلب تاریخ کے حوالے سے وہ سارے جو فیکٹس جو فگرز جو پوائنٹس ہیں ایسے ہیں جیسے دیر آن دا ٹپس آف دیئر فنگرز. اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی بہت خوشی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو کیس سنا جا رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں جو پہلا خاتون سپریم کورٹ کی جسٹس ہے وہ بھی اس کیس میں موجود ہے. تو آپ دیکھیں کہ تاریخ کتنا ایک خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے کہ جو لڑائی جو جد و جہد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی، پھر صدر زرداری نے کی، یہاں کبھی بیگم نصرت بھٹو کی کیس کا کوٹ کیا جاتا ہے. تو جد و جہد جو ہے وہ ایک دن پہ مکمل نہیں ہوتا، یہ مسلسل کرنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور انصاف کیا جائے گا.